کنٹینر سے بھرا ہوا کارگو شپ خاموشی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، لیکن پھر اچانک سے ایک خطرناک آفت آسمان سے نہیں، سمندر کی گہرائیوں سے ابھری۔ تیز رفتار کشتیوں میں آنے والے مسلح افراد جہاز پر چڑھ گئے۔ عملے نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ چند منٹوں میں جہاز پر قبضہ ہو چکا تھا اور اب تاوان کی رقم طے ہونا باقی تھی۔ اور یہ سب کچھ کر رہے تھے دنیا کے خطرناک ترین بحری قزاق، صومالی قزاق، جن کا نام سنتے ہی بڑے بڑے جہازوں کے کیپٹنز کے پسینے چھوٹ جاتے۔ یہ وہ وقت تھا جب صومالی قزاقوں نے سمندری تجارت کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ مگر وہ تھے کون؟ وہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے یہ سب کیوں کیا؟ اور آخر ان کا انجام کیا ہوا؟ آئیے مزید اس بارے میں جانتے ہیں ویڈیو میں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1991 میں، جب صومالیہ میں خانہ جنگی چھڑ گئی، حکومت ختم ہو گئی اور ملک میں کوئی قانون نہ رہا۔ حالات خراب ہونے لگے اور لوگوں کی آمدنی کے ذرائع محدود ہو گئے۔ اس دوران غیر ملکی کمپنیاں صومالی پانیوں میں غیر قانونی ماہی گیری کرنے لگیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق یورپی ممالک نے وہاں زہریلا کچرا بھی پھینکنا شروع کر دیا، جس سے مچھلیاں ختم ہونے لگیں۔ جب صومالی ماہی گیر اپنی روزی روٹی سے محروم ہونے لگے تو انہوں نے ایک نیا راستہ اپنایا، سمندری قزاقی کا۔ شروع میں ان کا مقصد اپنے پانیوں کی حفاظت کرنا تھا، مگر جلد ہی یہ سرگرمی ایک خطرناک دھندے میں بدل گئی۔ سن 2000 کی دہائی میں صومالی قزاقوں نے بڑے بڑے جہازوں کو یرغمال بنانا شروع کیا۔ ان کا طریقہ واردات انتہائی تیز اور خطرناک ہوتا تھا۔ وہ تیز رفتار کشتیوں میں آتے، جدید ہتھیاروں سے عملے کو دھمکاتے اور جہاز پر قبضہ کر لیتے۔ اس کے بعد وہ جہاز کے مالک سے تاوان مانگتے، جو بعض اوقات لاکھوں یا کروڑوں ڈالر تک ہوتا۔ 2008 سے 2012 کے درمیان صومالی قزاقوں نے درجنوں بحری جہاز اغوا کیے اور اربوں ڈالر کا تاوان بھی حاصل کیا۔ اس عرصے میں صومالی قزاقوں کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ کئی ممالک نے اپنے جہازوں کو ان کے پانیوں میں بھیجنا ہی بند کر دیا تھا۔ قزاقوں کے چنگل میں پھنسے افراد ہر دن ایک نئے عذاب سے گزرتے۔ کچھ کو ہفتوں اور کچھ کو مہینوں تک قید میں رکھا گیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان تاوان ادا نہ کر دیں۔ ان قزاقوں کے سب سے مشہور حملوں میں 2009 کا مسک الاباما ہائی جیکنگ شامل ہے۔ یہ وہ واقعہ تھا جس میں قزاقوں نے ایک امریکی بحری جہاز پر قبضہ کر لیا تھا، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جلد ہی امریکی نیوی سیلز ان کا خاتمہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ 3 قزاق مارے گئے اور چوتھے کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس واقعہ پر ہالی ووڈ نے کیپٹن فلپس نامی ایک فلم بھی بنائی۔ مگر ہر کہانی کا انجام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ 2009 میں انہی قزاقوں نے سعودی بحری تیل بردار جہاز کو اغوا کر لیا تھا۔ جہاز میں $100 ملین کا تیل تھا، جبکہ $3 ملین تاوان ادا کرنے کے بعد جہاز کو چھوڑا گیا تھا۔ 2013 کے بعد صومالی قزاقوں کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ نمبر 1، مختلف ممالک نے اپنی بحری فوجی طاقت کو صومالی پانیوں میں تعینات کر دیا تاکہ جہازوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ نمبر 2، جہاز مالکان نے اپنے دفاع کے لیے مسلح گارڈز اور خصوصی سیکیورٹی تدابیر اختیار کر لیں۔ نمبر 3، کئی قزاق پکڑے گئے اور آہستہ آہستہ ان کے گروہ تباہ ہو گئے۔ آج صومالیہ میں تقریباً قزاقی ختم ہو چکی ہے، لیکن کیا یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے؟ اگرچہ صومالی قزاقوں کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن دنیا میں بحری قزاقی آج بھی موجود ہے۔ مغربی افریقہ، جنوبی امریکہ اور جنوب مشرقی ایشیا میں آج بھی جہازوں پر حملے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ صومالی قزاق پھر سے سر اٹھائیں، یا یہ داستان ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے؟
لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب تک غربت اور بد امنی ہے وہاں کوئی بھی خطرہ موجود ہو سکتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔